اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، واو کے معنی اور، اقیمو کاما یقیمو، کاما اس نے قائم کیا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا۔ اقیمو تم سب قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، تم سب نماز کو قائم کرو۔ ویسے صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، لیکن وہ دعا جو خاص اوقات میں خاص کلمات کے ساتھ خاص اداؤں کے ساتھ پڑھنے کے لیے قائم کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اس نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ واو کے معنی اور، آتا یاتی یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، واو الف جمع کی علامت ہے، اور یہ کلمہ الف اور تے سے لکھا ہوا ہے۔ ہم اردو میں عین اور توئے سے لکھتے ہیں، عطا کرنا۔ وَآتُوا اور عطا کرو، دو الزَّكَاةَ الزکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ کا ویسے معنی تو پاکیزگی اختیار کرنا ہے، بڑھوتی ہونا ہے، لیکن الزکوٰۃ یعنی اصطلاحاً کہ مومنوں پر جو سال کے بعد اللہ کی راہ میں غریبوں کو مال دینا ہے، ان کے طے شدہ نصاب کے مطابق وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور جو آدمی غریبوں کو دیتا ہے طے شدہ نصاب کے علاوہ وہ صدقات کہلاتے ہیں سارے صدقات، لیکن جو طے شدہ نصاب ہے کہ آپ نے 7.5 تولے سونا ہو جائے تو اس کی قیمت کا 2.5% دینا ہے، یا نقد پیسے ہیں اس کا 2.5% دینا ہے، عشر دینا ہے، 10واں دینا ہے یا 20واں حصہ دینا ہے، اتنے اونٹ ہو جائیں تو ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ زکوٰۃ ہے۔ ورکعو اور رکوع کرو، جھک جاؤ، رکوع کرنا مع کے ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جو جس طرح دوسرے لوگ جھکے ہوئے ہیں اس طرح بھی ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام